بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیے جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کریم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن پاک کا نزول فرمایا، اس کے ذریعے انسانوں کو ایک اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرما دیا۔ مذاہب جو کہ صرف عبادت کی تلقین کرتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی شکل میں ایک دین عطا فرمایا جو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ انسانوں کو عطا فرماتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا دنیا کے جتنے مرد ہیں وہ اکثر عورتوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ کپڑے ڈھنگ سے پہنو، باہر نہ نکلو، زیادہ پردے میں رہو، سر ڈھک کے رہو۔ جتنے بھی مرد ہیں دنیا میں، وہ خواہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ غیرت کے نام پر، عزت کے نام پر عورت کو کچھ نہ کچھ نصیحت ضرور کرتے ہیں۔ اور ان میں ساری نصیحتیں بری نہیں ہیں، بہت سی نصیحتیں اچھی بھی ہیں جو کہ ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے۔ دین اسلام نے بھی عورت کو پردے میں رہنے کا حکم فرمایا، لیکن اسلام کے جو اسلوب ہیں، اسلام کے جو قوانین ہیں، قاعدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو کی ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اس میں کسی بھی فریق کی، کسی بھی جنس کی حق تلفی نہیں کبھی کی۔ جب بھی گفتگو کی گئی تو تصویر کے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھا گیا، جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ بھی، جو پیچھے نظر آ رہا ہے اس کی پشت پہ اس کو بھی۔ الگ الگ سماج میں، الگ الگ معاشرے میں لوگوں نے عورت کے پردے کی بات کی، اسلام نے بھی عورت کے پردے کی بات کی، لیکن قرآن پاک نے اس کے جو اسلوب بیان کیے ہیں بڑے خوبصورت ہیں۔ جہاں یہ کہا عورتوں کو کہ ایک لمبی چوڑی چادر لے کے نکلو، جہاں ان کو یہ مشورہ دیا، نصیحت کی کہ تھوڑے ڈھیلے ڈھالے لباس کو استعمال کرو تاکہ لوگوں کی طرف تم متوجہ نہ ہو سکے، لوگ آپ کی طرف زیادہ، وہیں اللہ کریم نے مردوں کے لیے بھی اس کے ساتھ ہی نصیحت فرمائی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف عورتوں کو ہی کہا پردوں میں رہو، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ فوراً مردوں کو بھی نصیحت فرمائی کہ عورتیں تو پردے میں رہیں گی، لیکن تم سب مردوں کو اللہ کا حکم ہے کہ تم جو اپنی نگاہ ہے اس کو نیچی رکھا کرو، اس کو پاک رکھا کرو، نگاہوں کے ساتھ بد نظری کرنے کی حتی الامکان کوشش نہ کرنا۔ تو وہ لوگ جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو پردہ کرنا ہے، وہ اس بات کو بھول ہی گئے کہ اللہ کریم نے عورتوں سے عورتوں کی بات کی ہے، مردوں کے ساتھ بھی تو گفتگو کی ہے، ان کو بھی تو حکم دیا کہ تم گندی نگاہیں دوسروں کی بیٹیوں پر، بہنوں پر جو ڈالتے ہو، ان نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا۔ واضح طور پر کہا کہ اگر ان نگاہوں کو نہیں جھکاؤ گے تو تم پر اللہ کی گرفت آئے گی۔ پھر یہ تھوڑی ہے کہ تم صرف عورتوں کو کہو کہ پردہ کرو، تمہاری نگاہوں کو بھی تو حکم دیا گیا کہ ان نگاہوں کے ساتھ دوسروں کی عورتوں کے اوپر گندی نگاہ مت ڈالا کرو۔ اب یہ جو نگاہ کا معاملہ ہے،
قرآن پاک میں بھی احادیث میں اس کی بڑی تفصیل بیان کی گئی. بد نظری جو ہے اس کو سختی سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی بندی بد نظری نہ کرے. بد نظری سے مراد آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور اس کے متعلق غلط خیالات اپنے دل کے اندر لاتے ہیں. آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کس طرح نعوذ باللہ میں اس کے جسم تک پہنچ بناؤں، یا آپ خیالات اپنے دل کے اندر مرتب کرتے ہیں، تو اسلام نے اس کو بری نگاہ کہا. اس کو ایک بیماری کہا اسلام نے. جو جس طرح جسم میں بیماریاں لگ جاتی ہیں، کوئی زخم ہو جاتا ہے، کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جسم کے کچھ اعضاء میں درد ہو جاتا ہے یا بخار چڑھ جاتا ہے، یا جسم کے اندرونی اعضاء میں سے کوئی پرزہ خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح اسلام نے کہا کہ یہ جو بد نظری ہے یہ روح کی بیماری ہے. اچھا، روح کو اگر بیماری لگ جائے تو یہ تو نہیں کہ صرف روح تک ہی قائم رہے گی. اگر آپ کی روح کو بیماری لگ گئی تو اس کا جسم میں منتقل ہونا لازم عمل ہے. اب ایک بندہ سارا دن بد نظری کرتا ہے، باہر سڑک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ دوسروں کی بہنوں کو بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے. آپ اندازہ لگائیں، آپ کی بہن بیٹی سڑک سے گزرتی ہو اور وہاں کوئی کھڑا ہوا دیکھتا ہو تو آپ کو کیسا لگے؟ کیا آپ کو اس وقت غصہ نہیں آتا؟ ناراضگی کا اظہار نہیں آپ کرتے؟ آپ کی اگر بہن بیٹی کی طرف کوئی گندی نگاہ ڈالتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے جسم میں حرارت نہیں ہوتی؟ آپ چاہتے نہیں کہ میں اس کی آنکھیں نکال دوں، اس کا منہ توڑ دوں؟ تو یہ جو آپ بڑی آسانی کے ساتھ کسی چوراہے پر، کسی دکان کے باہر، کسی علاقے میں، کسی سینٹر کے باہر کھڑے ہو کر، آپ جو کسی اسکول اور کالج کے باہر کھڑے ہو کر کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہیں ڈالتے ہیں، ان کے جسم سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، تو کیا یہ بہتر ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی آپ کے ساتھ ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے اچھا نہیں سمجھتے تو دوسرے لوگ بھی اس کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے. بد نظری ایک بدترین بیماری ہے. اگر نوجوانی میں آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹے، اگر جوانی میں آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹے اس گندی بیماری سے، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہٹ جائے گا، نہیں، وہ بوڑھا اس سے زیادہ بدترین بوڑھا ہوگا. جس نے جوانی میں لوگوں کی بہن بیٹیوں کی طرف گندی نگاہیں ڈالی، وہ بڑھاپے میں اس سے زیادہ بدترین ثابت ہوگا. روح کی بیماری ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ بھی دھیان سے، تو بہت سارے لوگ ہیں آپ میں جو اچھا کام کرتے ہیں، جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو یتیموں کی خبر گیری کرتے ہیں، جو لوگوں کو کپڑے بانٹتے ہیں، جو محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، پھر وہ دعائیں بھی کرتے ہیں کہ ہمارے رب، ہمارے خدا ہمیں فلاں چیز مہیا کر دے، ہمارا فلاں دکھ دور ہو جائے، لیکن وہ دعا کبھی قبول ہوتی ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو بندہ نیکی کے عمل کرنے والا ہے لیکن اس کی نگاہ گندی ہے، یہ اپنی نگاہ دوسروں کی بیٹیوں پر گندہ طریقے سے ڈالتا ہے، یہ اپنی نگاہ دوسروں کی بیٹیوں پر گندہ طریقے سے دیکھتا ہے، تو جو اللہ کی ذات ہے، جو خدا کی ذات ہے، وہ گندی نگاہ والے کو اپنا دوست کبھی نہیں رکھتا ہے. اس نے بھی پروٹوکول طے کیے ہیں. ہم کہتے ہیں نا، دوست ہمارا ہو، بڑھیا ہو، ٹیلنٹڈ ہو، کوئی رئیس آدمی ہمارا یار بن جائے، کوئی عہدے دار ہمارا یار بن جائے، کوئی رشتہ دار ترقی کر جائے، ہم رشتے نکالنے لگتے ہیں اس سے. اللہ تعالیٰ نے بھی طے کیے ہیں، پروٹوکول طے کیے، ماپدنڈ بنائے اس کے کون لوگ ہوں گے جو خدا کے دوست ہوں گے. ٹھیک ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا اچھی بات ہے، کپڑے بانٹنا اچھی بات ہے، غریبوں کی مدد اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ ان نیکیوں کے ساتھ کسی کی بہن اور بیٹی پر گندی نگاہ ڈالتا ہے، اس سے زنا کا ارادہ کرتا ہے، اس سے بدخلقی کا ارادہ کرتا ہے، گرچہ وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا لیکن اللہ کو اس کی یہ گندی نگاہ نہیں پسند ہے، یہ جتنی مرضی دعائیں کرتا رہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے. آپ سوچتے ہیں بد نظری کوئی چیز ہی نہیں؟ جو لوگ یادداشت چاہتے ہیں ہماری اچھی ہو جائے، جو لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں
جو لوگ مسجدوں میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، یا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایم اے کر لیں، بی اے کر لیں، فلاں ڈگری لے لیں، یو پی ایس سی کریک کر لیں، جو لوگ بڑے بڑے عہدوں پر جانے کے خواہش مند ہیں، ان کا طبیعت چاہتی ہے کہ ہم فلاں امتحان میں نمبر 1 آ جائیں، پڑھتے بھی اچھا ہیں، کتابیں بھی ہیں، ماں باپ بھی ساتھ دیتے ہیں، استاد بھی اچھے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نظریں ناپاک ہیں، اور ناپاک نظروں کی وجہ سے یادداشت پر اثر پڑ جاتا ہے، اور اس وقت جب یادداشت کو ساتھ دینا ہوتا ہے، جب یادداشت کو وہ قلم چلانا ہوتا ہے، یا یادداشت کے ذریعے پیپر میں آگے بڑھنا ہوتا ہے، تو گندی نظروں کی وجہ سے انسان کا دماغ اس وقت کام نہیں کرتا، وہ گندگی اس وقت بھی ذہن میں رہتی ہے، تو اس وجہ سے وہ سب کچھ ہونے کے باوجود کبھی امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف بد نظری جو ہے روح کی بیماری ہے؟ روح کی بیماری تھوڑی ہے، روح سے جسم میں اتر گئی۔ بڑے بڑے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، لمبی لمبی تسبیحات، اتنا کچھ کرتے ہیں، لیکن نگاہ گندی ہے۔ اب گندی نگاہ ہونے کی وجہ سے تمام تسبیحات، تمام اعمال، تمام تلاوتیں کوئی اللہ کے حضور قبول نہیں ہو رہی ہیں، ساری کی ساری وہیں رکھی کی رکھی، دھری کی دھری رہ گئی۔ اب سوچتا ہے کہ میں اتنا کچھ کرتا ہوں، کامیاب نہیں ہوتا، لیکن اپنے دل کے آئینے میں جھانک کر نہیں دیکھتا کہ بھائی میری نگاہ نے، اس کی گندگی نے تمام معاشرے کو، میرے جسم کو، میری روح کو ناپاک کر دیا ہے۔ بدنظری کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے بدنظری کی وجہ سے، گند دیکھ دیکھ کے سوچ سوچ کے۔ اب بدنظری اکیلے مرد ہی تھوڑی کرتے ہیں، تم بھی سنو، صرف مردوں کی نگاہیں گندی نہیں ہیں، عورتیں بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ اگر مرد کسی پر گندی نگاہ ڈالے وہ بھی گنہگار ہے، اگر عورت کسی مرد پر گندی نگاہ ڈالے وہ بھی گنہگار ہے۔ اس کو بھی تو چاہیے کہ اپنی نگاہ گندی نہ ڈالے کسی کے بیٹے پر، کسی کے بھائی پر، کسی کے باپ پر۔ اگر آپ کی نگاہیں ناپاک ہو گئی تو پھر پورا جسم ناپاک ہے۔ جس طرح باہر سے وضو کرتے ہیں اور جسم پاک نظر آتا ہے، اسی طرح جب تک نگاہ پاک نہیں ہوگی اندر کا وضو نہیں ہونے والا۔ نگاہ کی پاکی نہایت ضروری، اس کو آپ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی عورت کی طرف ایک نگاہ پڑ جائے تو قصدن دوبارہ نہ دیکھیں۔ قصدن سمجھتے ہیں؟ اب ہم جا رہے ہیں راستے میں، کسی کی ماں بہن بیٹی جا رہی ہے، اب نگاہ پڑ گئی تو کوئی بات نہیں، اگر آپ قصدن دوبارہ دیکھیں گے۔ کئی بدبخت ایسے ہیں نا، گھر تک پہنچانے جاتے ہیں، جب تک عورت نظر آتی رہے گی بدبخت اس کو دیکھتے ہی رہیں گے۔ تو ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ فرمان پہنچا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حکم جاری کر دیا کہ دوسری نگاہ کسی عورت پر نہیں ڈالنی۔ تو اچانک ایک جگہ سے گزر رہے تھے، خاتون سامنے آئی، انہوں نے نگاہ ہٹا لی، اچانک دوبارہ اس کو دیکھ لیا۔ دوبارہ جب دیکھا تو جب نگاہ ہٹی تو استغفار پڑھتے ہوئے رونے لگے۔ کس بات پر؟ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے اوپر، کسی عورت پر دوسری نگاہ قصدن نہیں ڈال۔ سنو کیسے ہوتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ بات تو ساری محبت کی ہے، اور محبت شروع ہی نگاہوں سے ہوتی ہے۔ انسان کو ذلت کی طرف جانا ہے یا عزت کی طرف؟ دل کا آئینہ ہے نگاہیں۔ ہم کسی سے جب بات کرتے ہیں تو اس کے چہرے پہ اس کی آنکھیں دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا یہاں آنا اس کے لیے اچھا ہے یا اس کے لیے برا ہے، یہ ہمیں پسند کر رہا ہے کہ ناپسند کر رہا ہے، ہماری طرف توجہ دے رہا ہے کہ ہمیں نظر انداز کر رہا ہے۔ آنکھیں انسان کے دل کا آئینہ ہے، اس کے دل کا حال بیان کرتی ہیں وہ، کہ بندہ کہتا کیا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ بھی بولے، ہم لوگ اس کا چہرہ اور آنکھیں دیکھ کے سمجھ نہیں جاتے کہ ہمارے آنے پہ منہ بنا لیا، یا ہمارے آنے پر خوشی کا اظہار ہوا، ہمارے آنے پر آنکھوں میں چمک آ گئی، یا ہمارے آنے پر آنکھوں سے آنکھیں ملا ہی نہیں رہا۔
آنکھیں تو انسان کے دل کا آئینہ ہے بھائی. اب نبی علیہ السلام کے صحابی نے رونا شروع کر دیا. روتے روتے مدینہ المنورہ سے باہر نکل گئے. کس بات کا غم لگ گیا؟ کہ پیارے پیغمبر محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی عورت کی طرف دوسری نگاہ نہیں ڈال. چلتے چلتے جنگل میں پہنچ گئے, رو رہے ہیں. رات ہو گئی, دن گزرنے لگے. کہاں؟ یہاں 1 مہینے کی غیر حاضری ہے مدینہ منورہ میں. نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آج کل مدینے میں ہوتا ہی نہیں, فلاں جنگل میں ہے, اور جب بھی کوئی ملا ہے تو بس سالبہ رو رہا ہے, بتاتا بھی نہیں کچھ کیا ہوا. باقاعدہ 2 صحابہ بھیجے گئے, پوچھا بات کیا ہوئی؟ انہوں نے پوچھا بات کیا ہے صالبہ, اب اتنا غم کس بات کا ہے؟ فرمایا میں کیا غم نہ کروں کہ محمد رسول اللہ نے منع فرما رکھا ہے کہ کسی کی بہن اور بیٹی کی طرف دوسری نگاہ نہیں پڑنی چاہیے قصدن. اچانک دیکھ لیا تو کوئی بات نہیں, قصدن نہیں پڑنی چاہیے. صالبہ سے یہ گناہ ہو گیا کہ اس نے قصدن ایک دفعہ اس خاتون کی طرف دیکھ لیا. اس وجہ سے مجھے یہ غم ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کسی. ہم تو بد نظری کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. الٹا 4 یار دوست کھڑے ہوتے ہیں, دوسرے کو بلا کے کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ ادھر آ, وہ دیکھ فلاں کی بیٹی جا رہی ہے. ارے بدبختو, اس بیماری کی وجہ سے تمہارے پر خدا کا عذاب آنے والا ہے. اس بیماری کی وجہ سے تمہیں بیماریاں لگ جائیں گی. اس بیماری کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو جائے گا. اس بیماری کی وجہ سے صحت برباد ہو جائے گی. کتنے ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں, دونوں ہی, پوچھو ڈاکٹروں کے پاس لائن لگی ہوئی ہے. مردوں کی خاص بیماریوں کی بھی لائن لگی ہوئی ہے, عورتوں کی بھی خاص بیماریوں کی لائن لگی ہوئی ہے. کیوں؟ ارے قرآن پاک فلسفہ بیان کر رہا ہے بار بار. سورہ نور میں کہ بندے کے پت بن جاؤ, انسانوں کی طرح آنکھیں جھکا لو, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صحیح طرح زندگی گزارو. رسول اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ 2 جبڑوں کے درمیان جو تمہاری زبان ہے, 2 ٹانگوں کے درمیان جو تمہاری شرمگاہ ہے, اس کی حفاظت کرو تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے. اور یہاں دیکھو لائنیں لگی ہوئی ہیں, ڈاکٹروں کے پاس جاؤ لائنیں لگی ہوئی ہیں. دوائی لے لیجئے, عورتوں کی خاص بیماریاں, مردوں کی خاص بیماریاں. بیماری آ کہاں سے رہی ہے؟ بیماری کے آنے کے اوپر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بتاتے کہ یہ جو تم خیالی پلاؤ بناتے ہو زناکاری کے, یہ جو تم خیالی پلاؤ بناتے ہو بیٹھ کے کسی کی بیٹی سے, اور یا کسی کی بیٹی کسی کے بیٹے کے ساتھ, یہ جو عیاشی کے پلان تیار کرتے ہو گھروں میں بیٹھ کر, بستروں پر بیٹھ کر, جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, یہ ان پلاننگ کی وجہ سے تمہاری صحت برباد ہو گئی ہے. یہ اسی پلاننگ کی وجہ سے نامردی تمہارے اندر آ گئی. یہ اسی پلاننگ کی وجہ سے باجپن تمہارے اندر پنپ گیا ہے. یہ اسی پلاننگ کا نتیجہ ہے کہ تمہاری آنکھیں دھس گئی. اسی پلاننگ کا نتیجہ ہے کہ تمہارے چہرے سے نور غائب ہو گیا. یہ اسی پلاننگ کا نتیجہ ہے کہ تمہارے پاس سے وہ طاقت ہی ختم ہو گئی جو ایک انسان کے پاس اس کی خوبصورتی ہوتی ہے. سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا نا کسی نے کہ امام صاحب بتائیں تو صحیح, مومن کون ہوتا ہے, اچھا بندہ کون ہوتا ہے, بڑھیا انسان کون ہے, ہمیں بتائیں, ہماری رہنمائی کریں. کون ایسا بندہ جو بڑھیا ہے, ایسی عورت کون سی ہے جو معاشرے میں اچھی ہے؟ بڑی خوبصورت بات امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمائی. اور ایسا نقطہ, ایسا بالکل ہی واضح طور کے اوپر انسانوں کی رہنمائی کے لیے نسخہ تجویز کر دیا امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے وہ ایک بہترین نصیحت کی بات ہے. یہ نہیں کہا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو 5 وقتہ نمازی ہے وہ سب سے بہتر ہے. یہ نہیں کہا کہ جو تلاوت کرنے والا ہے وہ سب سے بہتر, جو سفید کپڑے پہنتے ہیں وہ سب سے بہتر, جو عورت بہترین پردہ کرتی ہے وہ سب سے بہتر, جو میٹھا بولتا ہے وہ سب سے بہتر, جو صدقہ دیتا ہے وہ سب سے بہتر. یہ عمل اچھے ہو سکتے ہیں لیکن یہ اپنی جگہ ہے. محمد الرسول اللہ
کہ یہ صلی اللہ آواز نہیں آئی، صلی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن فرماتے ہیں کہ کان کھول کے سن لو کہ بہترین مرد، بہترین عورت، بہترین بیٹا، بہترین بیٹی، بہترین کاروباری، بہترین نمازی وہ ہے جو ظاہری طور پر اچھا نظر آتا ہے، اس کو ہم بہترین نہیں کہتے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس کی تنہائی پاک ہے وہ تم میں سے سب سے زیادہ بہترین ہے۔ کتنی بڑی بات فرمائی کہ جس کی تنہائی پاک ہے۔ اور تنہائی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ جب بندہ رات کو بستر پر اکیلا ہوتا ہے، اگر کبھی بندہ اکیلا ٹرین میں سفر کر رہا ہو، سو رہا ہو، اگر کبھی بندہ اکیلا کہیں بیٹھا ہو، اگر کہیں بندہ اکیلا اپنے گھر میں ہو، اب وہ جب اکیلا ہے تو کیا سوچتا ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے دل سے پوچھئے، جب آپ اکیلے ہوتے کیا سوچتے ہیں؟ کیا جب آپ اکیلے ہوتے تو یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی کا فون نمبر مل جائے تو میں بات کروں، فلاں کی انسٹاگرام آئی ڈی مل جائے تو میسج کروں؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کو موقع مل جائے میں 10,000 کی اس سے ٹھگی مار لوں؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں فلاں گھٹیا مال مل جائے زیادہ پیسہ میں بیچ دوں؟ یا آپ یہ سوچتے ہیں فلاں مجھ پہ یقین کرتا ہے میں اس کی جگہ پر قبضہ کر لوں؟ آپ کیا سوچتے کیا ہیں جب آپ تنہا ہوتے ہیں؟ آپ جو سوچتے ہیں آپ وہی ہیں، یا آپ کو خام خیالی ہے کہ آپ سید ہیں، آپ میر ہیں، آپ پٹھان ہیں، آپ قریشی ہیں، آپ ملک ہیں، آپ ڈار ہیں؟ یا آپ کو خام خیالی ہے کہ آپ سنی ہیں، آپ فلاں ہیں؟ آپ کی جو تنہائی ہے وہی ہے آپ۔ تنہائی میں اگر آپ زنا کا ارادہ کرتے ہو تو زناکار ہو، تنہائی میں اگر ٹھگی کا ارادہ کرتے ہو تو ٹھگ ہو، تنہائی میں اگر بےایمانی کا ارادہ کرتے ہو تو بے ایمان ہو، تنہائی میں اگر چوری کا ارادہ کرتے ہو تو چور ہو۔ اگر تنہائی میں تمہارے ارادے نیک ہیں، اگر تنہائی میں آپ کی ارادوں میں عبادت ہے، اگر تنہائی میں آپ کے ارادوں کے اندر نیکی ہے، اگر تنہائی میں آپ کے ارادوں میں دوسروں کی بھلائی ہے، اگر تنہائی کے آپ کے ارادوں میں ایمانداری ہے، تو پھر آپ اسی کیٹیگری کے انسان ہو۔ یہ اب آپ خود طے کر لیجئے کہ دنیا کو دکھانے کی برادریاں الگ ہیں، تنہائی میں آپ کی برادری کون سی ہے، آپ کی نسل کون سی ہے، یہ آپ خود طے کر سکتے ہیں، دوسرے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوچتے کیا ہیں؟ آپ کی بدنظری نے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ آج آپ پریشان ہیں۔ ارے ایک معیار ہوتا تھا ایک دور میں، لوگوں کا معیار ہوتا تھا، بادشاہوں کا بھی معیار ہوتا تھا ایک۔ آج تو لوگوں کے گھروں میں جو ملازمائیں خدمت کرتی ہیں لوگ ان پر گندی نگاہ رکھتے ہیں، ان کا کوئی معیار نہیں رہا، ان کی آنکھوں کا کوئی معیار نہیں ہے۔ لوگ اپنے محلے کی گاؤں کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتے تھے، آج ان کا کوئی معیار نہیں رہا۔ ان کے سامنے عورت ہونی چاہیے، یہ گلی کے کتوں سے زیادہ بدترین ہے۔ اگر کسی کے ڈر کی وجہ سے کسی کی بیٹی اپنے گھر سے نہیں نکلتی تو اس میں اور گلی کے کتے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جس کے ڈر کی وجہ سے بعض اوقات مائیں بہنیں گلی میں نہیں نکلتی، تو اس بندے میں جس سے مائیں بہنیں ڈر کی وجہ سے باہر نہ نکلتی ہوں، اس میں اور گلی کے کتے میں کوئی زمین آسمان کا نہیں فرق، دونوں ایک برابر ہی ہیں۔ شریعت نے اسلوب طے کیے ہیں۔ آج اسلامی ممالک اور مسلمانوں کا گڑھ کہے جانے والے علاقے محمد الرسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے صحابہ سے کہ ایک وقت آئے گا کہ کئی ہزار کلومیٹر سے ایک عورت تنہا چلے گی بیت اللہ کی طرف حج کرنے کے لیے، زیورات پہن کے چلے گی، ساز و سامان کے ساتھ چلے گی، اور اسے پورے راستے میں سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ محمد رسول اللہ کی دھرتی پر وہ دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہی قائم ہو گئے کہ ایک عورت اپنے گھر سے چلی بیت اللہ کے حج کے لیے، اور اس نے بہترین زیورات زیب و تن کیے، برقع لیا، اپنی سواری پر بیٹھی، اور اسے سارے راستے میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اسلام اور مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کے مرد کو، کسی کے بیٹے کو کوئی خوف نہ آتا ہو، جو دوسروں کے لیے ان کی حفاظت کا سامان کرتا ہو، ان کے اوپر گندی نگاہ نہ وہ بندہ ڈالتا۔
مرد بھی تو اسی کو کہتے ہیں. یہ مرد تھوڑی ہیں چھچورے جو سڑکوں پر کھڑے ہو کے دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں. بدخلق لوگ ہیں یہ, اور ان کے لیے عذاب کا سخت حکم ہے. محمد رسول اللہ نے, اللہ نے بتا رکھا ہے کہ تم بد نظری سے ہٹو گے نہیں, تم گندی نگاہیں نہیں ڈالنے سے ہٹو گے تو پھر تمہارے اوپر سخت عذاب آنے والا ہے. ہم تو اس کو بیماری نہیں سمجھ رہے آج کے وقت میں بھائی. ساری بیماریاں اسی پہ. اچھا صرف بد نظری یہی تھوڑی ہے کہ موبائل کے باہر سڑک پر لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں. اب تو رات کو جب 10 بج جاتے ہیں اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں تو یہ جو خبیث آئٹم مل گئی ہے موبائل, اب اس کو بھی آپ کی مرضی ہے, آپ اس کو اچھائی کے لیے استعمال کر لیں, آپ اس کو برائی کے لیے استعمال کر لیں. اس کے اندر بھی تو ہے نا سب کچھ. میں کئی بار سوچتا ہوں کہ انسان کیسا ہے کیسا نہیں ہے, یا تو اللہ جانتا ہے یا پھر بندہ خود جانتا ہے. لیکن آج کل تیسرا بندہ بھی جاننے لگا. کون؟ جو ان موبائل کمپنیز کو, جو کمپنیاں آپریٹ کرتی ہیں, انہوں نے ان کے جتنے ایپس ہیں ان کے اوپر ایک میٹر لگایا. فیس بک کون کتنی بار دیکھ رہا ہے, یوٹیوب کون کتنی بار دیکھ رہا ہے, انسٹاگرام جس کو کہتے ہیں سکرین ٹائمنگ, یعنی آپ اس کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں وہ نوٹ کر رہا ہے. اب ان کمپنیوں میں جو ایکسپرٹ بیٹھے ہیں ان کے پاس بڑے بڑے لوگوں, سب کا پتا بھی کس کے پاس کون سا موبائل چل رہا ہے. پہلے تو اللہ جانتے تھے, ایک بندہ جانتا تھا. اب اس موبائل بدبخت کی وجہ سے کمپنی والے بھی جانتے ہیں کہ کتنے لوگ عیاشی کی ویڈیو دیکھ رہے, کتنے لوگ بچوں کی گندگیوں کی ویڈیو دیکھ رہے, کتنے لوگ زناکاری کی ویڈیو دیکھ رہے, کتنے لوگ گنڈا گردی کی ویڈیو دیکھ رہے, کتنے لوگ چوری کرنے کے طریقے سے سیکھ رہے, کتنے لوگ بےایمانی کے طریقے سے سیکھ رہے. اب ان کو بھی کمپنی میں بیٹھے ہوئے پتہ لگ رہا کہ فلاں ایپ فلاں محلے میں زیادہ کون سی قوم کون سی نسل جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہی ہے, تبھی تو ڈاٹا تیار کر رہے ہیں کہ فلاں لوگوں کو فلاں چیز کی زیادہ ضرورت ہے, وہ ان کے معاشرے میں بکے گی, اس کو بیچو. اگر اپنے دل کے آپ کو آئینہ ہی دیکھنا ہو, اپنا آئینہ ہی دیکھنا ہو کہ میں کیسا ہوں, تو اپنے موبائل کی گوگل میں جا کے اس کی ہسٹری کھولو. ہسٹری میں آپ کو پتہ لگے گا آپ نے ہفتے میں کتنی بار گند دیکھا ہے, کتنی بار عیاشی کی ہے آنکھوں سے. اب یہ بدنظری صرف یہی تو نہیں کہ سڑک پر ہوتی ہے, اب تو جیب میں ڈال کے گھوم رہا ہے بندہ, اب تو جیب میں ڈال کے پھر رہا ہے. آپ کی پاکیزگی کی گواہی آپ کا تو موبائل بھی دیتا ہے نا. میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا, ان کی بزرگی, ان کے تقوی کے ہم ساری زندگی ان کے قائل رہے. لیکن میں اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں, ان کے انتقال کے بعد ان کا موبائل جب میں نے 1 سال استعمال کیا, میری روح اتنی خوش ہوئی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پورے موبائل میں ایک بھی چیز, ایک بھی میسج, ایک بھی براؤزنگ لسٹ میں کوئی ایسی شے ہی نہیں جو شریعت کے خلاف ہو. مرد کلندر ہے ہی وہ جس کا ظاہر اور باطن پاک ہوتا ہے, جو ظاہری طور پر پاک نظر آئے, اور جن کا باطن پاک نہ ہو وہ مرد کلندر نہیں ہو سکتے ہیں, وہ نہیں اچھے انسان ہو سکتے. یہ بھی تو گواہی دے رہا ہے نا موبائل آج کے دور میں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جن لوگوں کے انتقال کے بعد ان کے موبائل ان کے بچوں کو ملیں گے, ان کے دوستوں کو, گھر والوں کو ملیں گے, تو کتنی شرمندگی ہوگی اگر وہ اچھے نہ ہوں. کبھی آپ نے سوچا اس بارے میں کہ یہ جو بد نظری ہم موبائل کے ذریعے کر رہے ہیں, کل کو کیا جواب؟ اللہ کے آگے تو شرمندہ ہوں گے ہی ہوں گے, اپنے معاشرے میں بھی شرمندہ ہو جاؤ گے. قرآن پاک کو سمجھیے, یہ صرف عبادتوں کی کتاب نہیں ہے. دیکھیے ایک آیت میں اللہ نے پوری انسانیت کے جینے کا ڈھنگ بیان کر دیا. صرف اتنی سی بات کہی ہے, عورتوں کو کہا کہ تم پردے میں رہو, مردوں کو صرف ایک نقطے میں سمجھا دیا کہ اپنی نگاہیں جھکا لو. اب اللہ جانتے نگاہ جھکی ہوگی تو پاک ہوگی, نگاہ جھکی ہوگی تو ایماندار ہوگی, نگاہ جھکی ہوگی تو یہ صحت مند ہوگا, نگاہ جھکی ہوگی تو یادداشت اچھی ہوگی, نگاہ جھکی ہوگی تو دل طاقتور ہوگا, نگاہ جھکی ہوگی تو کاروبار میں برکت ہوگی, نگاہ جھکی ہوگی تو نیت کے اندر اچھائی ہوگی. اگر یہ نگاہیں گندگی سے اٹھ گئی تو تمام کا تمام معاملہ اس کا خراب ہو جانے والا ہے. جھکا کے رکھیں گے انشاءاللہ.
اپنی اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنا ہے, دوسرے کی بہن کو اپنی بہن سمجھنا ہے. نگاہ جب تک آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ بد نظری کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو رہا ہے, تب تک آپ نگاہ جھکانے والے ہیں نہیں. ایک میاں صاحب نے سمجھایا اپنے بچے کو کہ بیٹا نگاہ جھکا کے چلنا. کہنے لگا ابا کیسے؟ انہوں نے اس کو ایک پیالے میں دودھ دیا پلیٹ میں رکھ کے, فرمایا جا گھر تک لے جا دکان سے, لیکن یہ چھلکے نہیں. اب وہ لے کے گیا گھر تک تو کئی بار وہ چھلکا پلیٹ میں دودھ گر گیا. تو پھر آیا کہتا ابا چھلکتا ہے, کہتا ٹھیک ہے. تو انہوں نے دوبارہ دودھ پیالے میں ڈالا, پلیٹ پکڑائی اور اپنے غلام کو کہا درہ لے کے اس کے پیچھے پیچھے چلنا, جہاں دودھ چھلکے تو ایک درہ اس کے مارنا, جہاں دودھ چھلک جائے ایک درہ اس کے رکھنا فوراً. اب جب وہ چلا ہے تو گھر تک ایک بھی دفعہ دودھ نہیں چھلکا, کیونکہ ساری توجہ دودھ کی طرف سی کہ میرے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے. اسی طرح ہماری نگاہیں ہیں. اگر تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے, اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے, اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہیں, اگر نبی علیہ السلام کی محبت کا آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں, تو آپ کو اپنی نگاہیں جھکا کے رکھنی ہوگی. پنجاب میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, ان کا نام ہے بلے شاہ رحمت اللہ علیہ. سید تھے وہ, پنجابی زبان کے سب سے مشہور کوی بھی وہی ہیں. تو بلے شاہ رحمت اللہ علیہ وہ اپنے پیر, ان کے پیر ان سے ناراض ہو گئے تھے, وہاں سے نکل آئے تو لاہور میں کوئی عورت ان کو مل گئی ناچنے گانے والی, ان کے اڈے پہ لے گئی. تو وہاں کام تھا ان کے باورچی خانے میں کہ بھئی یہیں پہ کام کر دوں, تو نوکری وہاں پر اختیار کر لی. کئی سال بعد لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب بلے شاہ کو وہاں پہنچے تو شاہ جی کو لینے کے لیے گھر والے آئے, تو انہوں نے اس عورت کو بتایا جس کی وہ مکان تھا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا آدمی ہے, یہ سید ہے. تو اس نے بلے شاہ جی کو کہا کہ تو نے تو ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں, لیکن تو سید کیسے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا, نہ تو ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا, نہ تیرے کپڑے اتنے بڑھیا, نہ یہ نہ وہ. تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے مختصر سی ایک بات کہی تھی. وہ تمام عورتیں زانوں پہ بیٹھ کے زمین پہ رونے لگی اور انہوں نے معافی مانگی. فرمائے بتاؤ کتنی عورتیں اس گھر میں رہتی ہو؟ انہوں نے کہا تو ہم تو سب کاروبار والی عورتیں 20-25 اسی گھر میں رہتی ہیں. انہوں نے کہا اچھا تم بھی, اور اپنی تمام لونڈیوں سے پوچھو کہ کیا کبھی کسی کو بلے شاہ کی آنکھوں سے آنکھیں ملی ہیں؟ ان سے پوچھو سب سے کہ اتنے سال ہو گئے یہاں مجھے کام کرتے ہوئے, کیا بلے شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کبھی بلے شاہ نے کسی سے بات کی ہے؟ ساری کی سارے رونے لگی, کہتی ہاں یہ بات بالکل سچی ہے کہ ہم نے کبھی تجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے ہی نہیں دیکھا, کبھی پتہ ہی نہیں لگا. انگلینڈ کی جو سب سے بڑی رپورٹر ہے ریڈلی ایون, وہ جب گئی تھی کابل میں, اس کو پکڑ لیا تھا, وہاں 1 سال کی سزا ہوئی, اور جب وہ واپس انگلینڈ پہنچی تو لوگوں نے اسے پوچھا کس طرح زنا ہوا, بدکاری ہو؟ کہنے لگے نہیں میں تو وہاں جا کے مسلمان ہوگی. کہتے کیوں؟ کہتے جن کی قید میں 1 سال رہی انہوں نے میری طرف کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھی ہی نہیں. اس کی کتاب ہے ڈاٹر آف پیراڈائز, نیٹ پر پڑھ لیجیے گا. انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں میری طرف آنکھ اٹھا کے. میں کپڑے اتار کے جب دھو کے فریش ہو کے ٹانگتی تھی تو میرے کپڑوں کو بھی کبھی نہیں دیکھا کہ ایک غیر محرم کی عورت کے کپڑے لٹک رہے ہیں. مسلمانوں تم محمد الرسول اللہ کی امت میں سے ہو, کون کیا کر رہا ہے اس سے مجھے کچھ نہیں لینا دینا. تمہاری نگاہیں کیا کر رہی ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے. اللہ آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, محمد الرسول اللہ آپ کی شفاعت کے منتظر ہیں کہ آؤ گے کل قیامت کے روز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شفاعت کریں گے. تو ہمیں اپنے کردار کو بہتر بنانا ہوگا انشاءاللہ تعالی. بنائیں گے انشاءاللہ. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.